Take roll and cue. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و احسان، حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے پیغام راز چینل کے زیر اہتمام آج ہمارا موضوع قرآن اور فضائل اہل بیت اطہار ہے۔ میں اولاً صمیم قلب اور دل کی اتہ گہرائیوں سے محترم و محتشم جناب شاہد اقبال صاحب اور ان کی ٹیم کے جملہ ارکان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ماہ مقدس ماہ محرم الحرام میں مختلف موضوعات پر خطابات کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب عوام تک پہنچائے، اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید کی سورہ شورا کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت اور مودت کا حکم عطا کیا۔ ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے تبلیغ رسالت کی اجرت کو طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے قرابت کی محبت کے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے قرابت داروں کی صورت میں مودت اور محبت کی آرزو کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امام رازی نے اور دیگر مفسرین نے یہاں مختلف اشکالات کو اٹھایا ہے کہ باقی انبیاء کرام نے طلب اجرت کی نفی کی، جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، فرمایا میں تم سے تبلیغ رسالت کی اجرت کو طلب نہیں کرتا، میرا اجر یا میری اجرت تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم میں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ہود، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام نے بھی طلب اجرت کی نفی کی اور ارشاد فرمایا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، فرمایا کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کی اجرت کو طلب نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب ان آیات بینات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ان انبیاء کرام نے تو تبلیغ رسالت کی اجرت کے طلب کرنے کا انکار کیا، بلکہ نفی فرما دی، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ سے اس کا اثبات کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دوسرا سوال یہاں ہے، وہ یہ ہے کہ تبلیغ رسالت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اللہ کی طرف سے واجب ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرما، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر وحی نازل کی گئی اس کی تبلیغ کیجئے۔ تو اس آیت بینہ سے ثابت ہو چکا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر رسالت کی تبلیغ واجب ہے، تو واجب کی ادائیگی پر اجرت کا طلب کرنا کیسا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو باقی تمام انبیاء کرام پر کلی فضیلت حاصل ہے۔
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس آیت کے ماتحت علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دیگر تمام انبیاء کرام پر کلی فضیلت حاصل ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے، سرکار کو تمام انبیاء پر کلی فضیلت حاصل ہے، تو باقی مفضول انبیاء کرام نے تو تبلیغ رسالت کی اجرت کے طلب کرنے کی نفی کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے اس بات کیا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کئی مختلف جوابات ہیں۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر فرمایا ہے کہ یہ مستثنی منقطع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ماقبل اور اللہ کا جو مابعد ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہاں اللہ کا ماقبل کا تعلق اللہ کے مابعد کے ساتھ نہیں ہے، یہ مستثنی منقطع ہے۔ بعض جو علماء کرام ہیں اور مفسرین ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ مستثنی متصل ہے، اور تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی اور ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی ان تحفظونی فی اہل بیتی وتودوہم بی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میرے اہل بیت کے سلسلے میں میری نسبت کی حفاظت کرو اور ان سے مودت اور ان سے محبت میری نسبت کی وجہ سے کرو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے اندر اہل بیت اطہار کی مودت اور محبت کو مودت رسول سے جوڑا جا رہا ہے، جس کی تشریح ہمیں ایک اور حدیث پاک میں ملتی ہے کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب علیًا فقد احبنی، فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی محبت رسول کو، محبت اہل بیت اطہار کو اور مودت اہل بیت اطہار کو محبت رسول سے ان کا تعلق کو جوڑا جا رہا ہے، تاکہ امت پر یہ بات واضح ہو سکے کہ دراصل حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنا، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے عقیدت کا اظہار کرنا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے اظہار محبت کرنا، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ یہ بارگاہ رسول سے آرزو ہے۔ دیکھیے بارگاہ رسالت مآب وہ ایسی عظیم بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے صدقے سے ہمیں دین ملا، ہمیں اسلام ملا، ہم موحد بنے، اسلام کے اندر داخل ہوئے، ہمیں تمام تر نعمتیں ملی، ہمیں یہ صالحیت ملی، تقوی ملا، کسی کو صحابیت ملی، کسی کو قطبیت ملی، کسی کو غوثیت ملی، اور پھر اسی صالحیت کی بنیاد پر، اسی تقوی کی بنیاد پر ہمیں جنت ملے گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں تبلیغ رسالت کے نتیجے کے اندر ہیں، اس کے ثمرے کے طور پر ہیں۔ تو پھر بارگاہ رسالت مآب سے آرزو کی جا رہی ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے اور میرے اہل بیت اطہار سے مودت رکھو اور محبت رکھو۔ اس لیے تمام مومنین پر واجب ہے کہ ان اہل بیت اطہار سے مودت کرے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں، کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کی محبت اور جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً وضاحت فرما دی کہ جن کی محبت اور مودت واجب ہے، فرما علی و فاطمہ و بناہما، فرما وہ علی المرتضیٰ ہے، وہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ حسن مجتبیٰ ہے اور وہ حسین مرتضیٰ ہے۔
تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے لکھا تبدو قرابتی و اہل بیتی کما امر باعزامہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے اور میرے اہل بیت اطہار سے تم محبت کرو، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اہل بیت اطہار کی تعظیم اور تکریم کا ہمیں حکم دیا، ہمیں چاہیے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے، اہل بیت اطہار سے ہم عقیدت کا، مودت کا اور محبت کا اظہار کریں۔